باپا یہ علم ترا اللہ کا کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال یہ کہ اجرت کا مسئلہ پھر رہ نہ جائے گی. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ عوام کی نفسیات کو بھی خیال رکھنا چاہیے. تو تراویح میں حدر سے پڑھ سکتے ہیں لیکن جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مدات اور دیگر تجوید کے قواعد کا لحاظ ضروری ہے. اور عشاء اور فجر میں جلدی نہ جلدی کے تعلق سے کہ وہ امام دیر لگا دیتا ہے، تو اس میں کچھ یوں گنجائش ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء یا فجر میں قراءت مختصر کر دے، کہ ضرورت کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ثابت ہے، جیسے عشاء میں یا فجر میں. اس طرح کہ پہلے تو عورتیں مسجدوں میں حاضر ہوتی تھی، ان کی ترکیب اچھی، وہ دور بہت سنہری دور تھا، تو پیچھے ہوتی تھی عورتیں. تو جیسے بچے کے رونے کی آواز آئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شفقت کی وجہ سے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی کہ بچہ رو رہا ہے، تو قراءت مختصر کر دی. تو یوں قراءت مختصر کرنے کی نمازوں میں گنجائش ہے، لیکن وہ یعلمون تعلمون والی گنجائش نہیں ہے. جب قرآن پورا پڑھنا ہے تراویح میں تو پورا ہی پڑھنا ہے. حروف چبانا اور تجوید کے قواعد کا خون کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. تو اب اجرت کے تعلق سے، اجرت چاہے خوشی سے دے چاہے بے خوشی حرام ہی ہے. چاہے طے کر کے دے چاہے طے نہ کرے، خوش کریں گے ہم تم کو، یا انڈر اسٹوڈ ہے کہ ہر سال ملتا ہی ہے پیسہ، اور حافظ صاحب کو پتا ہے کہ دیں گے، کمیٹی کو پتا ہے کہ دینا ہے، کہ نہیں دیں گے تو آئندہ یہ آئے گا نہیں. تو یہ انڈر اسٹوڈ، اس کو دلالتاً اجرت کہتے ہیں. تو یہ دلالتاً ثابت ہے، تو یہ بھی حرام ہے. اور طے کر لینا صراحتاً کہ اتنے دیں گے، یہ بھی حرام ہے. دونوں ہی صورتیں حرام ہیں. جواز کی، اس کے جائز ہونے کی بھی صورت ہے. جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنے تراویح کی اجرت طے نہ کرے. جیسا قاری صاحب ہیں کہ منچ پر قرآن کریم پڑھنا ہے اور پیسے بھی لینے ہیں، تو یہ بھی وقت کی اجرت طے کر سکتے ہیں. نعت خوان بھی وقت کی اجرت طے کر سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی ہے وہ طے کر سکتے ہیں. اسی طرح تراویح والے حافظ صاحب طے کر سکتے ہیں. تو کمیٹی اور حافظ صاحب دونوں میں یہ طے ہو جائے، یا نعت خوان کو بلانے والے یا قاری صاحب کو بلانے والے جو آرگینائزر ہوتے ہیں ان میں طے ہو جائے کہ فلاں تاریخ کو قاری صاحب آپ کا آدھا گھنٹہ چاہیے ہم کو، اتنے بجے سے اتنے بجے تک، کیا لوگ ہیں، یا ہم آپ کی اتنی خدمت کریں گے. آپ مثلا ہفتے کو رات کے 9:30 سے 10 بجے کا ٹائم ہم کو آدھا گھنٹہ دے دیجئے، ہم آپ کی خدمت میں 500 روپے پیش کریں گے. آپ نے ہاں بول دیا، تو اب وہ 9:30 سے 10 بجے کا وقت انہوں نے آپ سے ہائر کر لیا، کرائے پر لے لیا، اجرت پر لے لیا. اب وہ آدھے گھنٹے میں جب آپ کی ترکیب بنے گی، یا آپ وہ پہلے اب طے ہو گیا، بولے کہ بھئی اس آدھے گھنٹے میں ہم آپ سے تلاوت کروا لیں گے. یہ طے کرنے سے پہلے نہ کہیں، طے کرنے کے دوران بھی نہ کہیں، طے کرنے کے بعد کہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ آ جانا اور تلاوت کر دینا آدھے گھنٹے کے درمیان. بھلے آپ ہم کو 12 منٹ قرآن سنا دینا یا آدھا گھنٹہ قرآن سنا دینا. اب آدھے گھنٹے کے بجائے قاری صاحب 2 گھنٹے سنا دیں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. یا قاری صاحب 9 بجے سے پہنچ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا، مگر 9:30 اور 10 کے درمیان اجرت طے ہوئی ہے.
9 سے 9:30 کے درمیان یہ اجرت کے حقدار نہیں ہے. تو یہ انہیں کا اجرت نعت خوان بھی اس طرح طے کر سکتا ہے, ٹائم, وقت کی اجرت. اس طرح حافظ صاحب سے ترکیب بن جائے کمیٹی کی کہ رمضان شریف کی چاند رات سے لے کر 27ویں رات تک ہم آپ کو عشاء کی نماز یعنی کہ روزانہ 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک روزانہ 3 گھنٹے ہم کو آپ کے چاہیے. کیا لیں گے؟ یہ اپنی طرف سے آفر کر دیں کہ ہم آپ کو 12,000 روپے پیش کریں گے اگر آپ 27 دن تک 3 گھنٹے ہم کو روزانہ رات کو دینے کے لیے تیار ہو تو. اب جو طے ہو جائے تو یہ اب حافظ صاحب کو بول دیں گے بھی ٹھیک ہے, طے ہونے کے بعد بول دیں کہ آپ قرآن سنا دینا, تراویح پڑھا دینا, ہم کو عشاء پڑھا دینا ساتھ میں, جو بھی مطلب اب اس کو 3 گھنٹے میں آپ ان کی طاقت کے مطابق, ان کی حیثیت کے مطابق آپ کام لے لیں تو یہ جائز ہو جائے گا. تو یہ اپنے فیضان رمضان, فیضان سنت کا ایک باب ہے, اس کے اندر فیضان تراویح کا ایک مطلب یعنی کہ باب کے اندر باب ہے, ایک حصہ ہے فیضان تراویح, اس کو پڑھ لیجئے. اس میں یہ اجرت طے کرنے کا طریقہ لکھ کر دیا ہوا ہے. جیسے ہمارے یہاں مدرسین کے اسی طرح ترکیب کرتے ہیں, فیضان مدینہ میں امام صاحبان کی بھی اسی طرح ترکیب کرتے ہیں. فیضان مدینہ بہت ہے نا اپنے, ہمارے یہاں طریقہ یہی ہے کہ وقت کی اجرت طے کرتے ہیں. یہ مدنی تربیت گاہ میں عیسائی بھائی بیٹھے رہتے ہیں, تو اس طرح جو بھی جن کی ضرورت ہوتی ہے ہم وقت کی, امام صاحب, مؤذن صاحب وقت کی اجرت طے کرتے ہیں, تو ان کو ثواب بھی ملتا ہے اس طرح. اور امامت اور مؤذنی اور یہ بھی چلتی رہتی ہے, دیگر دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی وہ کرتے رہتے ہیں. ابا اگر اجازت ہو تو ایک عوامی وسوسہ عرض کروں. مولانا لبیک. آپ لوگ یار عجیب لوگ ہو, ابھی منع کیا کہ یوں نہیں, اب یہ آپ جو طریقہ بتا رہے ہو تو یہ جو بول رہے ہو کہ پہلے تم طے کر لو ٹائم کا, نے بعد میں اس کو بتاؤ کہ تم نماز پڑھا دینا, تو کہ اس کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ اسے نماز پڑھانی ہے, اسے قرآن پڑھانا ہے, تو پہلے سے پتہ تھا. اب پہلے طے کرتے ہو ٹائم کا نا, اس کے بعد بولتے ہو نماز پڑھا دو, تو پہلے سے اگر بولو نماز پڑھانی ہے تو تم بولتے ہو غلط ہے, نہ پہلے سے تم ٹائم سیٹ کر لو نہ پھر بولو کہ نماز پڑھانی ہے تو صحیح ہے. یار کیا یار آپ لوگ مسئلہ لے کر آتے ہو. تو اب ایسے بھی مطلب دماغ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے یہ شرعی مسائل بتانے پر اس طرح کی گفتگو کر کے جو کچھ یہ کرتے ہیں, آپ کے بھی اس علم میں ہے, کچھ ان کو بھی مدنی پھول دینا ہوگا کہ یہ, کیونکہ اگر قاری صاحب کو آپ نے سمجھا دیا, مجھے نعت خوان بھی ملے نا, انہوں نے بھی مجھے یہ بات کی تھی یار باپا نے ہم کو تو سمجھا دیا, اب ہم جا کے کسی کو سمجھانے بیٹھتے نا, ہوتے یار یہ کیا بات ہوئی. اب یہ قاری صاحب بیچارے, ہمارے حافظ صاحب, یہ اس طرح کی کمیٹی والوں کو سمجھانے بیٹھیں گے تو کمیٹی والے بولیں گے قاری صاحب, حافظ صاحب یہ کون سا مسئلہ نیا لے کر آ گئے ہو. تو آپ عوام کو, اس طرح کے طبقے کو تھوڑا بتائیں نا کہ یہ ایسا کرے کہ ہمارے یہ معزز جو طبقہ ہے اس کو بیچارے کو یوں کرنا نہ پڑے نا. یہ بھی ایک اتنا آسان نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہو کہ یار میں یوں کروں گا یوں کروں گا, یہ ہے مشکل کام. مگر اگر یہ ہماری کمیٹی اور عوام سمجھ لے, اور ہمارے یہ معزز جو طبقہ ہے قاری حضرات کا, حفاظ کا, ان کے لیے کوئی یہی ترکیب نہ بنا لیں یار, ورنہ بیچارے سمجھانا مشکل ہو جائے گا سب کا. باپا بلکہ اس میں ایک اضافہ کروں گا. ایک جگہ پر باپا ایک جگہ پر جو ہے وہ ہیلے کے, اسی طرح کا کہ ہیلے کے بارے میں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی, اور اس نے اتنا سخت جملہ بولا, معاذ اللہ بولنے میں بھی ہمت نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ کو پاگل بنا رہے ہیں معاذ اللہ, یعنی یہ کرو گال کریے, یہ کیسی بات کی آپ نے. تو یہ حاجی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی بات, یہ جو ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں کیا, وہ جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو یہی بات ہو گئی, آپ نے کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لیا. تو بہت اچھا سوال ہے باپا, اگر اس کی وضاحت ہو جائے. ہاں عرض کرتا ہوں. اصل یہ نا کہ وہ جو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, جو علماء کرام فرمائیں اس کو مان لینا وہ سعادت مند ہوتا ہے. تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, علماء کرام نے یہ فرمایا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ حدیثیں علماء کو پتہ ہوتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جب صدقہ پیش کیا جاتا آپ قبول نہ فرماتے,
اور کسی نادار صحابی کی طرف ریفر کر دیتے. جب اس نادار صحابی کو جو حقدار ہوتے ان کو صدقہ مل جاتا. اب وہی صدقہ جو اس صحابی نے قبول کیا اسی میں سے اگر وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتا تو سرکار اس کو قبول فرما لیتے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب جن کا کلمہ پڑھا ہے ان سے ایسا کرنا ثابت ہے. اب ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ یہ شرعی ہیلے کہلاتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی ہیلے کا ثبوت ہے. بلکہ عالمگیری میں کتاب الحیل ہے, اس میں بھی ہیلے بیان کیے گئے ہیں, اور بھی فقہ کی کتابوں میں ہیلے ملتے ہیں. اور یہ قرآن کریم میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے. یہ دیکھیے وہ نماز کے احکام میرے پاس ہے, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب. تو اس کے صفحہ نمبر نیچے سے 348. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نماز کے فدیے کا ہیلا میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا. ہیلہ شرعی کا جواز قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی معتبر کتب میں موجود. چنانچہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار خدمت سراپا عظمت میں تاخیر سے حاضر ہوئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر 100 کوڑے ماروں گا. صحت یاب ہونے پر اللہ عز و جل نے انہیں 100 تیلیوں کی جھاڑو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ پارہ 23 رکوع 13 میں ارشاد ہوتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. ترجمہ کنز ایمان. اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ. اسی طرح ایک اور دلیل بھی لکھی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, ایک بار حضرت سیدتنا ہاجرہ اور سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہما میں کچھ چپقلش ہو گئی. حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی عضو کاٹوں گی, یعنی بدن کا کوئی حصہ کاٹوں گی. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کروا دیں. حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ما حیلت یمینی, یعنی میری قسم کا کیا ہیلا ہوگا. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دو کہ وہ ہاجرہ کے کان چھید دیں, کان میں سوراخ کر دیں. اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا. سبحان اللہ. اس طرح اور بھی ہیلے موجود ہیں, جیسے کہ وہ میں نے حدیث شریف کا عرض کیا تھا کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گائے کا گوشت حاضر کیا گیا. کسی نے عرض کی یہ گوشت حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر صدقہ ہوا تھا.
تو فرمایا ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیہ، یعنی یہ بریرہ کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی ہمارے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ صدقہ تو بریرہ کے لیے تھا نا، تو بریرہ نے جب قبضہ کر لیا یہ مالکہ ہو گئی، اب اگر یہ کسی کو دیں تو ٹھیک ہے، صدقہ وہ بن گئی صورت اس کی، اپنے تحفے کی سرکار کو دیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صدقہ حرام۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ صدقہ نہ رہا ہیلا، تو ہیلا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میں تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا کروں گا کہ جب کوئی عالم آپ کو شرعی مسئلہ بتائے اور آپ کی عقل میں نہ آئے تو خدا کے واسطے زبان کو قابو میں رکھا کریں، ایسا نہ ہو کہیں ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ باپا اب مزید علماء سے تحقیق کر لیا کریں، ایک دم سے وہ اس مسئلے کا انکار کرنا یا اس وہ مسئلہ بتانے والے کے خلاف اول فول بک دینا، یہ بہت بڑی جرت ہے اور پرلے درجے کی جہالت ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ زندگی میں کبھی ایسا کیا تو اسے توبہ کر لیں، حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے مزید اس کی تحقیق کر لیں۔ قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، تو علماء سے پوچھ لو۔ یہاں علماء مراد جاننے والوں سے اہل ذکر سے، علماء سے پوچھ لو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینے جانے والوں کہ قرآن نازل میں نام لیے جائیں گے، جن خوش نصیبوں کا نام اس میں شامل ہو وہ 3 مرتبہ لبیک کہیں گے بلند آواز سے۔ پہلا نام زمزم نگر سے ہے محمد زاہد حسین ولد محمد اسماعیل، محمد زاہد حسین ولد محمد اسماعیل لاموجود۔ دوسرا نام محمد زہیب، محمد زہیب بطحہ ٹاؤن نارتھ ناظم آباد، محمد زہیب۔ مدرسۃ المدینہ زمزم نگر محمد حسان بن محمد اختر اتاری، محمد حسان بن محمد اختر اتاری۔ بارہ ماہ کے اسلامی بھائیوں میں سے ایک خوش نصیب کا نام ہے محمد جمیل احمد اتاری ولد محمد شفیق احمد اتاری۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد باپا صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا آج ہمارے ساتھ ایک مدنی بہار موجود ہے۔ مدنی سبحان بہار ہم اللہ۔ سنتے رہتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے۔ ایک ایسے پچھلے دنوں بھی شوبز کے اسلامی بھائیوں نے آپ کے ہاتھ پر آ کر فیضان مدینہ میں توبہ کی اعلان کیا۔ آج ایک اور باپا پاکستان کے جو معلوم ہوا ہے مشہور و معروف گلوکار تھے، انہوں نے کل یہ جملہ مجھے کہا کہ میں تھا اب نہیں ہوں۔ ظفر ماشاء اللہ۔ اقبال ظفری ان کا نام تھا، اب یہ کہتے ہیں میں ظفری نہیں ہوں، میں ظفر اقبال اتاری بن چکا ہوں۔ یہ اپنے اس کام سے توبہ کر چکے ہیں اور ماشاء اللہ، آج باپا یہ آپ کو انشاءاللہ ایک نعت کا شعر بھی سنانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کچھ اپنا بیان ہم نے انہوں نے لکھ کر رکھا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے کچھ جو توبہ انہوں نے کی ہے۔ جی السلام علیکم باپا جان، میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ظفر اقبال ظفری آواز میں اپنے پورے ہوش و حواس میں آپ سب کے سامنے آج آپ اس کی پاکیزہ محفل میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میں پاکستان کا کافی مشہور آرٹسٹ رہا ہوں، اور تمام جتنی بڑی لیڈنگ کمپنیز ہیں اس کے ساتھ میرے البمز
جی میرے تقریباً 80 سے 85 آڈیو البمز جو پوری دنیا میں ریلیز ہوئے اور بہت نام کیا، اور میں نے بہت زیادہ ٹریول کیا اس بیسس کے اوپر. اور اب اس میں کیا عزت کا لفظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا کہ میں نے عزت کمائی، بس اس حوالے سے کافی نام ہوا. اور آج میں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ کے توسط سے اور اس محفل کے توسط سے اپنے ان تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں سب کے سامنے، اور درخواست کرتا ہوں کہ میرے حق میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی میرے لیے بہتری کی دعا کریں، اور میں اپنے ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اور ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. ایک نعت شریف ہے جو کہ میں نے ابھی یہاں آ کر لکھی ہے. جی دیکھیں، توبہ اور یہ ساری چیزیں تو انسان کے اندر ایک ایسا وقت آتا ہے جب چینج آتا ہے. ڈیفینیٹلی میرے اندر بھی آیا ہے، اور میں نے اللہ پاک کے خوف سے اور ڈر سے میں نے یہ توبہ کی ہے. اچھا وہ ظفر بھائی، وہ توجہ فرمائیے. آپ کے جو چاہنے والے تھے جی ان سب کو یہ فرما دیں، کمپنی والے جو بیچتے ہیں آپ کی آڈیو یا ویڈیو جی باپا جی. وغیرہ، کہ وہ سب اس کو ڈیلیٹ کر دیں جن کے پاس ہو. آپ بھلے وہ نہیں کریں گے غالباً، لیکن آپ کہہ کر تاکہ اس سے فارغ ہو جائیں، ورنہ وہ بھی تو گناہوں کا ایک گٹھر بندھا ہوا ہے نا، نہ جانے کتنی دکانوں پر وہ ہوگا. باپا جان، اب بہت ساری کمپنیز تو جو ہیں وہ پاکستان سے آلریڈی ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں، اور باقی ہمارا معاملہ تو اللہ پاک کے ساتھ ہے. ہم نے جو توبہ کی ہے، اور میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے، اور جو فینز تھے دنیا میں اور جو فینز ہیں سٹل، جن کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ میں ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتا تھا اس بات کے لیے، چونکہ میں نے سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کی تھی کئی سالوں پہلے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہے کہ میں کئی سالوں سے اسکرین سے آؤٹ رہا ہوں اسی وجہ سے. تو میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے، تمام کمپنیز کے لوگوں سے، تمام سننے والوں سے جن کے گھروں میں بھی البمز میرے موجود ہیں، کہ اس گناہ کے کام سے آپ بچیں، اور اس گناہ کے کام سے آپ اپنے بچوں کو، آپ سب کو اس سے بچائیں. یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے. جب بھی سمجھ آ جائے انسان کو تو اس کو جو ہے سچے دل سے آپ اس کو قبول کریں اور اس کو ڈیلیٹ کریں. جن لوگوں کے پاس بھی میرے سانگز ہیں یا جو بھی تھے، تو میں اس کے لیے بس آپ سے یہی درخواست کر سکتا ہوں. ماشاءاللہ. جی. اور ایک نعت ابھی میں نے باپا جان آپ کے ہی اس میں سے میں نے لکھی ہے. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے. بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا،
مدنی مدینے والے آمین. تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی میری تب ہی عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق کی پلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپا ایک درخواست ہے باپا جان آپ سے کہ مجھے آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور مرید بھی بنا دیجئے اور انشاءاللہ تعالی یہ نعت محمد آصف بھائی کے آنے والے نئے سی ڈی میں رمضان شریف کے لیے تحفہ آپ کے لیے میں ضرور اس کو کوشش کر کے پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی بہت اچھے سے. انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا میری بھی درخواست سن لیجیے. رمضان مبارک کی آمد ہے. لبیک. اگر فیضان مدینہ میں 30 دن کے اعتکاف کی ترکیب ہو جائے پورے مہینے کی مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی باپا جان انشاءاللہ. اگر ذہن بنتا ہے اور وقت میں گنجائش ہے. جی 30 دن فیضان مدینہ میں رہیں گے باپا جان میرے ساتھ کچھ ابھی مسئلے ہیں. میں بالکل آپ کے سامنے سچے دل سے یہ بات کر رہا ہوں. میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اب اور میرے ساتھ کئی مجبوریاں ہیں اور میں لاہور سے آیا ہوں اس کام کے لیے. جی میں کچھ دن کوشش کروں گا پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں یہاں ٹائم دوں. تو اس لیے میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتا جس کو میں پورا نہ کر سکوں. تو انشاءاللہ آخری 10 دن کی ترکیب کر لیجیے اگر ممکن ہو تو. جی باپا جان زندگی میں یہ بھی ہو جائے نا عاشقان رسول کی جی صحبت باپا ملے جان. گی جی سب ضرور. انشاءاللہ کام بہتر ہو جائیں گے. جی ضرور کوشش باپا جان. کیجیے جی اگر ہو جائے کوشش تو. ضرور. جی انشاءاللہ ضرور کوشش کر لوں گا. جی جی اور میرے لیے اور دعا بھی مدنی کیجیے. مذاکروں میں اور شرکت کرتے رہیے گا انشاءاللہ باپا جان. انشاءاللہ. جی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما
कबूल फरमा और और कल क़ियामत में कल क़यामत में गौसे पाक के गौस पाक के गुलामों में ग़ुलामों में उठा। उठा। सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह। बापा वेंडा साउथ अफ्रीका के आशिकान रसूल इस वक्त नेट के ज़रिए हमारे दरमियान मौजूद हैं और यहाँ से भी एक मदीने की टिकट है। सुभान अल्लाह। बापा ये शोबिस के इस्लामी भाइयों के लिए एक पैगाम भी है, अगर आपकी तरफ से भी कुछ कलिमात इरशाद हो जाएं। इंशाअल्लाह 12 जून मंगल के दिन, इंशाअल्लाह मंगल के दिन 12 जून 24 जून की रात को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के शोबिस के इस्लामी भाइयों का मदनी मुज़ाकरा होगा, जिसमें इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमारी तरबियत फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह हमारे ज़फ़र भाई भी नियत कर चुके हैं कि ये भी अपने साथ शोबिस के इस्लामी भाइयों को लाएंगे। दुनिया भर में जहाँ हमें इस्लामी भाई सुन रहे हैं, आपके ममालिक में, आपके शहरों में, जहाँ जहाँ शोबिस से मुताल्लिक़ इस्लामी भाई हैं, उन सबको जमा करें। जो फैज़ान मदीना आ सकते हैं, बाबुल मदीना कराची, वो फैज़ान मदीना तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर अहले सुन्नत हमारे सवालात के जवाबात भी अता फ़रमाएँगे और तरबियत भी फ़रमाएँगे। और इंशाअल्लाह तबारक व ताला 7 जून हफ्ता, सुभान अल्लाह, जो आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, उसमें मदनी मुज़ाकरे की एक खुसूसियत ये भी है कि अब तक दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जिन जिन आशिकान रसूल ने इत्तकाफ़ की सादत पाई है, हमारे ज़िम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह उन तक दावत पहुँचा रहे हैं। बिलखुसूस उन मुतक़िफ़ीन इस्लामी भाइयों के लिए इस मदनी मुज़ाकरे में ख़ास उनके लिए एहतिमाम किया गया है। तो तमाम मुतक़िफ़ीन जो अब तक जिन जिन इस्लामी भाइयों ने दावत इस्लामी के तहत इत्तकाफ़ किया है, वो ज़रूर इन मदनी मुज़ाकरों में शिरकत कीजिए। और जो इत्तकाफ़ की मजलिस या इत्तकाफ़ का काम देखते हैं, संभालते हैं, मसाजिद की कमेटी वगैरह, उनको भी इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की ख़ास दावत है कि इत्तकाफ़ के हवाले से, मस्जिद में इत्तकाफ़ करने के हवाले से, कुछ एहतियातों के हवाले से इंशाअल्लाह अमीर सुन्नत से हम मदनी फूल लेने की कोशिश करेंगे, ताकि गुनाह से बचकर हम इत्तकाफ़ करने और करवाने में कामयाब हो सकें। और आइंदा हफ्ता, जैसे आज मीरपुर कश्मीर हम देख रहे हैं, तो आने वाले हफ्ता मरकज़ुल औलिया लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम से इंशाअल्लाह आशिकान रसूल एक उम्मीद है कि बड़ी तादाद के साथ इज्तिमाई तौर पर हमारे साथ मदनी मुज़ाकरे में शामिल होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इंशाअल्लाह। बापा हमारे दरमियान जयपुर हिंद के आशिकान रसूल भी मौजूद हैं नेट के ज़रिए, और इन यहाँ पर भी मदीने शरीफ की उम्मीद है कि मदीने शरीफ की कुरानदाजी की तरकीब है। उम्मीद है कि कोई आशिक रसूल मदीने के मुसाफिर बनेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ पर भी माशाअल्लाह। चंद नाम और हैं। यहाँ पर ज़ोर से लब्बैक कहना है 3 मरतबा। मोहम्मद इनाम वल फैज़ रसूल, मोहम्मद इनाम वल फैज़ रसूल, बाबुल मदीना से ताल्लुक़ है, ला मौजूद। मोहम्मद उस्मान बिन मोहम्मद, मोहम्मद उस्मान बिन मोहम्मद, अब्दुल्ला वल्द मोहम्मद शफ़ी, मुहर्रम अली अत्तारी वल्द मोहम्मद अली अत्तारी, जामियातुल मदीना फैज़ान शाह इब्राहिम। माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। और इंशाअल्लाह 18 जून बरोज़ बुध बाद नमाज इशा नात खान इस्लामी भाई, ऑर्गेनाइज़र, नकीब, साउंड और इस तरह इज्तिमाई ज़िक्र नात और महफिल नात के इनकाद करने वाले तमाम आशिकान रसूल का मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह बरोज़ बुध 18 जून, गालिबन 17 या 18 शाबान हो, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में होगा। इससे भी इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर बराह रात नशर किया जाएगा। ऐसा आज भी 174 मकामात पर
جو ہے وہ حفاظ، قاری صاحبان اور مسجد کی انتظامیہ یہ جمع ہو کر الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. ماشاء اللہ. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم الطاری باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ قاری صاحب کا اپنے لیے القاب لکھنا لکھوانا کیسا؟ اگر ان کو لقب نہ دیا جائے یا قاری صاحب نہ کہا جائے تو ان کا ناراض ہونا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. بڑی تشویش کی بات ہے، اور یہ صرف قاری صاحب کا ہی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ بہت ساروں کا مسئلہ ہوتا ہوگا. بلکہ بعض کا تو اس میں بڑے بڑے لپیٹ میں آ جاتے ہیں کہ اشتہاروں میں القاب ہوتے ہیں، القاب خود سیٹ کرتے ہیں، مقررین بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہوں گے، اور نہ ہو لقب تو ناراض ہو جانا، یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے. تو بہرحال جو اپنی جھوٹی تعریف پسند کرتے ہیں تو وہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ سنیں اور اس کے ضمن میں دلیل قرآنی سنیں. چنانچہ فتح اور رضویہ جلد 21 صفحہ 597 پر میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر اپنی جھوٹی تعریف کو دوست رکھے، یعنی پسند کرے کہ لوگ ان فضائل سے اس کی ثنا یعنی تعریف کریں جو اس میں نہیں، جب تو صریح حرام قطعی ہے. قال اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا، پارہ 3 آل عمران، پارہ 3 آل عمران آیت نمبر 188. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ترجمہ کنز الایمان، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تو ان کا ہے کہ جو اس تعریف کے قابل نہیں ہے مگر تعریف چاہتے ہیں. اب ان کا سنیے کہ جن کے اندر یہ خوبی ہے، ان کے بارے میں کچھ سنیے. چنانچہ وہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ریاکاری، جس کے صفحے کل 166، یہ اس سمیت گتے سمیت، اس کے صفحہ نمبر 3 پر، بلکہ صفحہ نمبر 1 پر دل ہلا دینے والی روایت شروع ہو رہی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. جب اسے لایا جائے گا تو اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا،
یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ عز و جل فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا. پھر اس کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس نے علم سیکھا, سکھایا اور قرآن کریم پڑھا, وہ آئے گا تو اللہ عز و جل اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ عز و جل اس سے دریافت فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن کریم اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا. پھر اسے بھی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ عز و جل نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا. اسے لا کر نعمتیں یاد دلائی جائیں گی, وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچ کیا. تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ لیا گیا. پھر اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا, چنانچہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ جیسے اخلاص والی نیکی جنت ملنے کا ذریعہ ہے, ایسے ہی ریا والی نیکی جہنم اور ذلت حاصل ہونے کا سبب. یہاں ریاکار شہید, عالم اور سخی ہی کا ذکر ہوا اس لیے کہ انہوں نے بہترین عمل کیے تھے. جب یہ عمل ریا سے برباد ہو گئے تو دیگر اعمال کا کیا پوچھنا. ریا کے حج و زکوٰۃ اور نماز کا بھی یہی حال ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے ریاکاری کی باطنی بیماری نے ان بدنصیبوں کو کہیں کا نہ چھوڑا. غور تو کیجئے کہ جہاد جیسا عمل, عمل خیر, شہادت جیسی جلیل القدر نعمت, تعلیم و تعلم جیسا پاکیزہ مشغلہ, صدقہ و خیرات جیسا نفیس کام خاک ہو گیا, کیونکہ کرنے والے کی نیت اللہ عز و جل کی خوشنودی کے بجائے دنیا کی ناموری اور شہرت کا حصول تھا. اپنے اہل و عیال کو روتا چھوڑ کر میدان جنگ میں اپنی جان قربان کر دینے والا بھی جنت کی نعمتوں کو نہ پا سکا کیونکہ اس کے دل میں بہادر کہلوانے کا شوق تھا. مالدار اپنی محبوب شے یعنی مال خرچ کر کے بھی خسارے میں رہا کیونکہ اسے سخی پکارے جانے کی تمنا تھی.
اور رات دن ایک کر کے علم و قراءت سیکھنے والے عالم و قاری کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، کیونکہ اسے شہرت کی طلب تھی کہ لوگ علامہ صاحب کہا کریں، لوگ قاری صاحب کہہ کر مخاطب ہوں، بلکہ زینت القراء کی خواہش علمان مرفیز۔ افسوس ان کی کوششیں بیکار گئیں، اور اپنی واہ واہ کروانے کی فاسد نیت نے انہیں جنتی عمل کرنے کے باوجود جہنم کی آگ میں جلا دیا۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے قاری صاحبوں، اے حافظ صاحبوں، اپنے ہاتھ سے اپنے نام سے، اپنے نام کے آگے حافظ لکھنے والوں، اپنے ہاتھ سے یا اپنے وزٹنگ کارڈ پر اپنے آپ کو قاری لکھنے والوں، اشتہار میں اپنے لیے قاری، حافظ یا نعت خوان ہیں تو بلبل مدینہ، تو بلبل بغداد، تو فلاں تو فلاں لکھوانے کا جذبہ رکھنے والوں، اللہ عز و جل کی بے نیازی سے لرز جاؤ اور اس کے حضور گڑ گڑا کر اخلاص کی بھیک مانگ لو۔ میرا عمل، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ ہاں، جس کو لوگ خود قاری صاحب کہیں، زینت القراء لکھیں، یا بلبل روضہ رسول کہیں، یا بلبل مدینہ کہیں، یا بلبل بغداد کہیں، یا بلبل اجمیر کہیں، لوگ کہیں، اس کے بعد دوسری اپنی خواہشوں اور اپنے طور پر لکھے یا لکھوائے، اشتہار میں لکھوا دے، گتوں پہ لکھوا دے، نہ لکھا ہو تو ناراضگی کا اظہار کرے، انڈائریکٹ ترکیبیں بنائے، یار میں تو نہیں بول سکتا، تو لکھوا دے یار۔ یہ بات تو یہ ہیلے تھوڑی چلیں گے جب تک کوئی شرعی طور پر اچھی نیت نہ بنتی ہو۔ عالم کے لیے تو پھر بھی نیت کی گنجائش ہے، جیسے کوئی عالم دین ہے اور واقعی پہنچا وہ عالم ہے، اور وہ اگر ایسے القاب، اپنے ایسے القاب لکھوانا چاہتا ہے یا لکھتا ہے یا لکھواتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے، دیکھو نیت یہ ہے کہ اس طرح لوگ میری طرف متوجہ ہو کر میری بات سنیں گے، میری آخرت سے متعلق بات سنیں گے اور ہدایت کی راہ لیں گے، تو یا میری کتاب پر یہ لکھا ہوگا میرے لقب، تو لوگ کتاب کو پڑھ کر ہدایت پائیں گے، اس نیت سے وہ اپنے نام ڈلوانے کی گنجائش ہے۔ یہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، یہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ موجود ہے، یہ فتویٰ جو میں نے عرض کیا نا کہ اس نیت سے کوئی عالم ہے تو اپنے لیے القاب وغیرہ کی ترکیب فرما سکتا ہے، جبکہ وہی 100% اس کی نیت وہی ہو جو درست ہو، جو میں نے عرض کیا بھی، کہ لوگوں کو توجہ کے لیے کہ تاکہ وہ دین حاصل کریں، نہ کہ اپنی واہ کے لیے۔ اپنی واہ کے لیے کرے گا تو مرا، کہیں کا نہ رہا۔ بلکہ مفتی احمد یار خان صاحب نے تو اسی جو حدیث میں نے بیان کی، اس کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض علماء نے اسی خوف سے اپنی کتابوں میں نام ہی نہیں لکھے کہ کہیں ہم آخرت میں پکڑے نہ جائیں، بغیر نام کی کتابیں چھاپی۔ تو جنہوں نے نام لکھے ان پر ہم بدگمانی نہیں کریں گے کہ وہ نام کیوں لکھواتے ہیں، بلکہ آج کل تو تقریض بھی لکھوائی جاتی ہے، اور تقریض کا تو شوق کچھ زیادہ ہی ہے، بڑی ترکیب سے اس میں تقریض لکھوانا، اپنی تعریف کروانا ہے۔ کتاب کی تعریف کم ہوتی ہے، بعض اوقات رائٹر کی تعریف زیادہ ہوتی ہے، خدا بہتر جانے جو بھی نیت ہو۔ میرے خیال میں تقریض اس طرح لکھی جائے جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی، صدر الشریعہ نے لکھوائی تقریض بہار شریعت کے بعد حصوں پر، تو وہاں نیت سمجھ میں آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی اپنی شہرت تھی، مسائل فقہی تھے، صدر الشریعہ بہت بڑے عالم تھے، تو اعلیٰ حضرت لکھ دیں گے تو لوگ بہار شریعت سے زیادہ فیض حاصل کریں گے۔